اس میں سے اس مین دھارے اور مین ٹریک سے آؤٹ ہو گیا ہے، وہ اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ نے فرمایا کہ جو فرقہ اصل دھارے سے نکل جائے، یعنی چھوٹا گروہ بن جائے، اس سے بچو، چونکہ وہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے۔ اور جو اکثریتی گروہ کا ٹریک چلتا رہا ہو آقا علیہ السلام کی امت میں اور موجود ہو، اس کو تمسک کرو، کیونکہ وہ جماعت ہے، اس پر اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ہے۔ اور آقا نے فرمایا لن یجمع اللہ امتی علی الضلالہ، اس طرح اللہ میری امت کی اکثریت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا۔ اور ایک حدیث میں آقا نے فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے گارنٹی کر دیا۔ تو جب پہچان کرنی ہو، بہت سی آوازیں بھانت بھانت کی بولیاں آ رہی ہوں، عقائد میں، سنت میں، دین میں، توحید میں، دین کی تعبیر میں، اور کئی فرق اور کئی عقیدے، کئی مختلف ٹولے وجود میں اور جماعتیں آ گئی ہوں، تو تعین کرنا ہو۔ ایک عام آدمی پوچھتا ہے نا جی ہم کہاں جائیں؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو ہم کس طرح معلوم کریں کہ صحیح کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے ایک کامن مین کے لیے، بالکل سادہ آدمی کے لیے ایک پیمانہ دے دیا، تاکہ میری امت کے کسی کم تعلیم یافتہ سادہ سے سادہ شخص کو بھی مشکل پیش نہ آئے تعین کرنے کی کہ میرا راستہ صحیح کیا ہے۔ آقا نے فرمایا علیکم بالسواد الاعظم وعلیکم بالجماع، دیکھ لو اگر بھانت بھانت کی بولیاں سنو تو جس طریق پر، سنت پر، جس عقیدے پر میری امت کی اکثریت قائم ہے وہ حق ہے، وہ جماعت ہے، وہ سواد اعظم ہے، اسی پر اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ہے، اس کو تھام لو۔ یہی صحابہ کا طریقہ تھا۔ اور فرمایا تیسرا وعمارۃ المسجد، مسجدوں کی تعمیر، و تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت، و جہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو فرماتے ہیں امام اوزائی کہ یہ 5 چیزیں صحابہ کرام کو بڑی عزیز تھیں اور ہمیشہ اہتمام کے ساتھ وہ ان 5 چیزوں پر قائم رہتے۔ اب میں اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آخر پہ امام مالک کی کتاب حدیث کی الموطا اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ الموطا میں اس میں اب میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ طریقہ کار یہ تھا کہ جب تابعین، تبع تابعین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، اب امام شافعی کی بات بھی آ گئی، یہی طریقہ سب کا تھا کہ پہلے جب وہ آتے ہیں نا کہ جب یہ سنت ہے، اور جس سے ویسٹرن سکولرز کو یا بعض منکرین سنت کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ انہوں نے کہہ دیا سنت ہے، ہمارے ہاں سنت ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا نقطہ نظر ہے، اور اپنے ویو پوائنٹ کو یا جو پالیسی، جو رول، جو پریکٹس انہوں نے اڈاپٹ کی ہے اس کو سنت کہہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ غلط سمجھا گیا ہے۔ دراصل جب وہ کہتے ہیں السنت عندنا، کہ سنت ہمارے ہاں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ویو پوائنٹ کو سنت کہا ہے، نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ السنت عندنا، ہماری تحقیق کے مطابق جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی سنت یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی ہماری تحقیق کے ہاں، جس کو ہم نے قبول کیا اس تحقیق کو، جس پر ہم کو اطمینان ہے، جس پہ ہمیں شرح صدر ہے اور جس پر ہمارا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ سنت یہ ہے۔ وہ اپنے قول کو سنت نہیں کہہ رہے ہوتے تھے، یا اپنے فتویٰ کو سنت نہیں کہہ رہے ہوتے تھے، یا اپنی ایڈمنسٹریٹو پالیسی کو سنت نہیں کہہ رہے ہوتے تھے، یا اپنے تعامل کو نہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ سنت تو سنت نبوی ہی ہے اور سنت خلافت راشدہ ہی ہے، مگر چونکہ مختلف اقوال جب ملتے ہیں احادیث کے اندر مضامین کے اختلاف کی وجہ سے، مختلف مواقع پر جو فرمائے گئے فرمودات، تو ان کے اطلاقات مختلف ہو جاتے ہیں، یا روایات الگ الگ طرق سے پہنچی، ایک کو ایک طریق سے پہنچی، دوسرے کو دوسرے طریق سے پہنچی، اس کو وہ بات نہیں پہنچی، دوسرے والے کو پہلی بات نہیں پہنچی، تو پھر وہ ائمہ تحقیق کرتے اصل سنت کیا ہے، تو جب پوری تحقیق کے بعد وہ پہنچ جاتے اپنے تحقیق کے مطابق کہ اصل سنت آقا علیہ السلام کی یا خلافت خلفاء راشدین کی یہ ہے، تو تب بولتے السنت عندنا، مگر وہاں بھی سنت کے لفظ کا مدار حضور کی سنت اور حضور کی حدیث پر ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کتاب الزکوٰۃ ہے، مثلا اس کتاب الزکوٰۃ میں امام مالک نے حدیث نمبر ہے 614، الموطا کی جلد اول، حدیث نمبر 614۔ اب اوپر حدیث لائے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، زکوٰۃ کے باب میں، صدقات کے باب میں۔ وہ حدیث لا کے بکریوں کی زکوٰۃ کے بارے میں پوری حدیث لا کر، اور پھر محمد بن مسلمہ الانصاری کی روایت لا کر، اس کے بعد ان کا طریقہ ہے کہ آگے مسئلہ لکھتے ہیں۔ یہاں سے مستشرقین کو مغالطہ ہوا، اب میں اس مغالطے کی یعنی اس کی جڑ کاٹ رہے ہیں ہم، ساری چیزوں کو واضح کرنے کے بعد
کہ لائے احادیث ہیں، اوپر سنتیں آقا علیہ السلام کی سنن بیان کی ہیں، ازواج مطہرات سے، صحابہ کرام سے، خلفاء راشدین سے ہی روایت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ پوری مختلف حدیث لے لیتے ہیں اور پھر اپنی تحقیق دیتے ہیں کہ اگر مختلف روایات آئی ہیں تو ہماری تحقیق کے مطابق آخر وقت میں یا آقا علیہ السلام سے جو ثابت شدہ صحیح سند کے ساتھ سنت ہے وہ یہ ہے. تو فرماتے ہیں مسئلۃ قال مالک السنت عندنا، ہمارے ہاں سنت یہ ہے، اور اشارہ اس کا وہی اوپر حدیث کی طرف ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں اسی کے ساتھ والذی ادرکت علیہ اہل العلم میں بلدنا. اس کو بھی ویسٹرن اورینٹلسٹ نے ایک غلط معنی پہنایا کہ وہ ہر علاقے کا جو لوکل یوزیجز ہوتے تھے اور لوکل کسٹمز اس کو بھی سنت کہتے تھے. یہ بھی مغالطہ ہوا. ائمہ فقہ لوکل کسٹم کو کبھی سنت نہیں کہتے تھے. وہ جو بے بلدنا کا لفظ ہے اس کو غلط انٹرپریٹ کر بیٹھے. وہ کہتے ہیں کہ سنت ہمارے ہاں یہ ہے، یعنی آقا علیہ السلام سے سنت ثابتہ، یہ خلفاء راشدین سے سنت ثابتہ یہ ہے ہماری تحقیق کے مطابق. اور فرماتے ہیں والذی ادرکت علیہ اہل العلم ببلدنا، اور میں نے اپنے شہر یعنی مدینہ کے اہل علم کو بھی اسی سنت پر عمل کرتے پایا ہے. مطلب یہ ہوتا یعنی ان کا عمل بھی اسی سنت پر ہے. تو گویا دو دلیلیں دے دیتے کہ ایک تو ہماری تحقیق کے مطابق سنت ثابتہ یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے علاوہ جتنے اہل علم جن کا میں شاگرد ہوں، جو ہمارے اساتذہ تھے اور جو دوسروں کے شیوخ تھے اور شیوخ تھے اور اکابر تھے، ان کے اکابر، ہم نے اہل مدینہ کے اپنے بلد کے جو اہل علم تھے ان کو بھی اسی علیہ ادرکت علیہ، اس کا مطلب ہے یعنی اسی سنت پر ان سب کو عمل کرتے پایا ہے. گویا ان کے ہاں بھی آقا علیہ السلام کی سنت یہ تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور جہاں کوئی چیز سنت سے ثابت نہ ہو اور حدیث سے استنباط کر کے، حدیث سے ڈیرائیو کر کے ان کا کوئی فتویٰ ہو، قول ہو، تو وہاں پھر لفظ سنت یوز نہیں کرتے. میں دلیل کے طور پہ دے رہا ہوں. پھر آگے باب اخذ الصدقۃ ومن یجوز له اخذها، یہ اسی کتاب الزکوٰۃ میں حدیث نمبر 615 کے تحت پھر مسئلہ آیا ہے. قال مالک الامر عندنا فی قسم الصدقات، کہ ہمارے ہاں امر یہ ہے، حکم یہ ہے. تو اب آپ نے دیکھا اگر وہ اپنی تحقیق کو سنت کا نام دیتے تو ہر جگہ سنت کہتے، ہر جگہ سنت نہیں کہتے. جہاں سنت نبوی ثابت ہے ان کی تحقیق میں وہاں سنت کا لفظ بولا ہے، اور جہاں سنت نہیں بلکہ انہوں نے پھر استنباط کیا ہے، اس سے دلیل مدہ اس کو بنیاد بنا کے بطور دلیل اس سے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے. جب مسئلہ اخذ کیا ہے سنت پر مبنی تو اس کو کہا ہے الامر عندنا، ہمارے ہاں حکم یہ ہے، یہ لفظ بولیں. اسی طرح اور مقامات پر جہاں بھی آپ دیکھیں تو یہ لفظ اسی طرح کہیں سنت کہیں امر، یہ لفظ دونوں استعمال ہوتے ہیں اسی طریقے سے. آگے حدیث نمبر یعنی 622 کے نیچے اگر چلے جائیں کتاب الزکوٰۃ میں تو آگے چل کے مسئلہ نمبر 4 امام مالک چوتھے مسئلے کے تحت پھر فرماتے ہیں قال مالک السنت عندنا. اب آپ نے دیکھا کہ پیچھے ایک جگہ فرمایا الامر عندنا، حکم ہمارے ہاں اس طرح ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا استنباط کیا ہوا ڈیرائیوڈ حکم ہے، ڈیڈیوس کیا ہے، ڈیڈکشن ہے، ان کی انالوجی ہے، ان کی ڈیڈکشن ہے، ان کی ریزننگ ہے کسی حدیث پر، کسی آیت قرآنی پر قائم، اس کو امر کہا. جہاں سنت ثابت ہے آقا علیہ السلام کی یا خلفاء راشدین کی وہاں کہا سنت عندنا. آگے پھر کسی جگہ فرماتے ہیں مسئلہ آگے اسی کے تحت قال مالک السنت التی لا اختلاف فیہا عندنا، کبھی فرماتے ہیں کہ یہ وہ سنت ہے کہ ہماری پوری تحقیق کے نزدیک اس پر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. جہاں فقط کہہ دیں گے السنت عندنا اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کی تحقیق مختلف بھی ہو سکتی ہے، اس کے پاس اپنی طرق ہیں، اپنی اسانید ہیں، اپنی روایات، اپنے ثبوت ہوں گے، اور وہ کہیں ان کے پاس آقا علیہ السلام کی وہ سنت پہنچی مگر ہماری تحقیق میں سنت یہ ہے. اور جہاں ایک ہی سنت پر ساروں کا اجماع ہے تو پھر یہ جو ان کا خیال ہے، یہ بھی مستشرقین نے کہا کہ کبھی اجماع کو بھی سنت کہہ دیتے، یہ بھی غلط ہے. اجماع ہوتا تو اجماع کہتے، تحقیق ہوتی تو الامر عندنا کہتے، سنت ہوتی تو سنت کہتے. اور اگر سنت بھی مختلف فی ہوتی تو فرماتے السنت عندنا، اور اگر سنت پر بھی اجماع ہوتا تو کہتے السنت التی لا اختلاف فیہا عندنا. یہ وہ سنت ہے
لا اختلاف فیہا عندنا، کہ اس میں ہماری تحقیق کے مطابق کسی کے ہاں اختلاف نہیں پایا جاتا